आसान नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। वजीर आजम ने वार्निंग दी है, देखते हैं पसीना कैसे आता है और टांगे कैसे कांपती हैं। यह अपोजिशन के लिए कहा है वजीर आजम ने। हुकूमत और अपोजिशन की ये कशमकश है, ये कन्फ्रंटेशन है। फायदा किसको होगा? हुकूमत का जो बयानिया था, करप्शन एक सबसे बड़ा बयानिया था, अब उनका बयानिया गद्दारी का बयानिया है। क्या ये सब कुछ 2.5 साल इस हुकूमत को तकरीबन होने वाले हैं, इनकी कारकर्दगी आपके सामने है, अवाम के अंदर इसकी मकबूलियत आपके सामने है। खान साहब ने आज फिर अयाज सादिक को मीर जाफर और मीर सादिक से करार दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हुकूमत की नाअहली, नाकामियों के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक बयानिया डेवलप, महंगाई, बेरोजगारी, इस हुकूमत ने न मंशूर पे अमल किया, न वादों पे अमल किया। और उसके सामने मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने भी आज टाइगर फोर्स के सामने शेर जवान तहरीक का ऐलान किया है। अयाज सादिक साहब माजरत नहीं करेंगे, न माफी मांगेंगे। पूरी तहरीक, पूरी नून लीग उनके साथ है, उनको सपोर्ट करेगी। नून लीग ने यह कह दिया है, उनकी कयादत ने यह कह दिया है, ये जो लड़ाई है ये कहां तक जाएगी। और एक कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी इस बयानिए से मुत्तफिक नहीं है, किनारा कशी कर रही है। और जो ये इंतशार है, सियासी इंतशार, किसके फायदे में, इसी के ऊपर अपने स्टूडेंट दावत दिए। मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, नून लीग के रहनुमाए, सीनियर रहनुमाए, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। उसी के साथ मोहतरम जनाब सरदार नज़ाकत अहमद साहब, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सर मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने शो। सर ये जो आज बयान है वजीर आजम साहब का, देखते हैं पसीना और टांगे कैसे कांपती हैं, पसीना कैसे आएगा, टांगे कैसे कांपती हैं, देखते हैं। वार्निंग है या धमकी है? सर देखिए, पहली बात यह है कि आज अगर फवाद चौधरी का स्टेटमेंट देखें, फवाद चौधरी ने वाज़ेह अल्फाजों में इस बात का ऐलान किया है कि या सादिक साहब ने टांगे कांपने और पसीने की बात जो है किसी फौजी के मुतल्लिक नहीं की थी, बल्कि वज़ीर ख़ारजा के मुतल्लिक की थी। तो इस बयान के बाद इमरान खान की तकरीर की कानूनी हैसियत क्या रह जाती है? नंबर 2, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वक्तन फ़क्तन जिस तरह के अंदाज से थ्रेट करता है, इस तरह से तो थ्रेट जो है ना एक थाने का सच्चो भी नहीं करता। मेरी समझ में नहीं आता कि प्राइम मिनिस्टर साहब के जहन में क्या है या किस तरह से वो सिस्टम को चलाना चाहते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट ने ये एक कोशिश की हुई है कि रियल इशू से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ऐसे ऐसे काम करें जिसकी वजह से लोगों की तरफ जो एक्चुअल जो उनके मसाइल हैं उनकी तरफ उनको तवज्जो ना जाए। अब जो सूरत हाल है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने आज इस अंदाज में तकरीर की है, वो थ्रेट दी है। इससे पहले भी टाइगर फोर्स से जब उसने एड्रेस किया था तो उसने कहा था ये मुंह पे हाथ फेर के कि मैं क्या कर लूँगा। और आपको याद होगा कि साथ फेरने के बाद 3-4-5 दिन के बाद जो कुछ कराची में मैडम मरीम नवाज़ के साथ हुआ वो आपके सामने है, जो कुछ IG सिंध के साथ हुआ वो आपके सामने है। IG सिंध के मतलब चूँकि आर्मी चीफ ने इस बात का एक कमेंट वादा किया था कि इतने अरसे के अंदर वो रिपोर्ट देंगे या नहीं देंगे। मैंने कल भी एक प्रोग्राम में ये बात कही थी कि होना ये चाहिए था कि IG सिंध को जिस तरह किडनैप करके ले गए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को सो। सर मैं यहां आपको एक मिनट रोकूं। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट यूके से हैं रेहाम खान साहिबा। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। वालेकुम सलाम। किस तरह देखती हैं आज खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि देखते हैं, वार्निंग दी है कि पसीने कैसे आते हैं और टांगे कैसे कांपती हैं। क्या ये वार्निंग है, धमकी है? देखिए मीर साहब, टांगे किसकी कांपेंगी आने वाले दिनों में तो पता चल ही जाएगा सबको, लेकिन जबान किसकी लड़खड़ा रही है
کون آرمی چیف نہیں بول سکتا، آرمی چوف بولتا ہے، کون ISI نہیں بول سکتا، ISF بولتا ہے، کون معیشت نہیں بول سکتا، معاشیت بولتا ہے. تو زبانیں لڑکھڑا رہی ہیں، اس سے صاف ظاہر ہے کہ تانیہ بھی کس کی کانپتی ہیں اور کس کی کانپیں گی. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کے اندر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک دراڑ پڑنے والی ہے میاں صاحب کا؟ جس طرح سخت موقف ہے بہت سب سے زیادہ، کیا پی ڈی ایم اس کا بوجھ اٹھا پائے گی؟ دیکھیے ایک بات سب کو سمجھ جانی چاہیے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو نواز شریف کی ضرورت ہے. نواز شریف کو چھوٹی جماعتوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے. نواز شریف نے ایک ایسا ایجنڈا، ایک ایسا بیانیہ سامنے لایا ہے جو کہ کبھی تاریخ میں کسی نے جرأت نہیں کی. مریم نواز نے جب یہ ووٹ کو عزت دو کی بات کی تو وہ پاپولر ہوئی، اور وہ لوگ PMLN میں جو کہ یہ بات نہیں کر رہے تھے، صلح جو رویہ تھا، وہ پاپولر نہیں ہوئے. اس کے بعد مولانا صاحب نے جب اسی بیانیے کو اٹھایا تو مولانا صاحب کی مقبولیت اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ نوجوانوں میں بھی بڑھی. اور اب جو مقبولیت نواز شریف کی اور مریم نواز شریف کی ہے کوئٹہ کے جلسے کے بعد آپ دیکھیے، تو میں نہیں سمجھتی کہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کی نواز شریف کو یا مریم نواز کو ضرورت نہیں ہے ان کی. ہاں جو نواز شریف کا بیانیہ ہے جو اس کے ساتھ جڑا رہے گا، جیسے بلاول بھٹو آپ نے دیکھا کہ جب لوگ اعتراض کر رہے تھے، شک کر رہے تھے اور خدشات کا اظہار کر رہے تھے یا جان بوجھ کے دراڑیں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، جب کوئٹہ کے جلسے میں انہوں نے جو بڑی لمبی تقریر کی، انہوں نے واضح کیا کہ ہم تو MRD بھی چلا چکے ہیں اور ہم نہیں ڈیموکریٹک موومنٹ سے پیچھے سکتے. تو میرا خیال ہے کہ نہ صرف یہ ان کی جرأت کا بھی ایک اظہار ہے، لیکن وہ بہت بالغ سیاستدان ہیں، عمر سے زیادہ بالغ ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ عوام میں مقبولیت اس وقت ووٹ کو عزت دو، سویلین سپریمیسی کی ہے. تو اس وقت جو بھی کوئی کمزور دکھائی دے گا اس کو جوتے ہی پڑیں گے، ووٹ کم پڑے گا. میڈم کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ ایک چیز میں کامیاب گئی ہے، ایک ٹکراؤ کی پوزیشن اداروں کو اور نون لیگ کے بیچ میں تو پیدا کرنے میں کامیاب تو گئی ہے یہ گورنمنٹ؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ کہنا چاہیے کہ ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. یعنی کہ وہ چیزیں جو ہم سمجھتے تھے کہ ہماری زندگی میں ہم نہیں سنیں گے، ہم نہیں دیکھیں گے، تو وہ ساری ہم نے اس سال دیکھی ہیں. اور یہ باتیں جو میاں نواز شریف کر رہے ہیں، یہ ہم میاں نواز شریف کی آواز اور ان کی زبانی کچھ 2.5-3 سال پہلے سننا چاہتے تھے. تو یہ جو جرأت آئی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید کریڈٹ سارا اس کٹ پتلی حکومت کو جاتا ہے. لیکن ٹکراؤ اس کو نہیں کہتی. دیکھیں یہ غلط ایک اینگل دیا جاتا ہے کہ اداروں میں تصادم ہے یا اداروں کو آپس میں لڑوایا جا رہا ہے. اداروں کا تو ایشو ہی نہیں ہے، اداروں کے ساتھ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. جب ہمارے فضائیہ کے نوجوان، جب ہمارے دلیر فوجی دشمن کی سازشوں کو، دشمن کے حملے کو ناکام کرتے ہیں، ان کے پلینز کو، جیٹ فائٹر پلینز کو گراتے ہیں اور ان کے حملوں میں ان کے جو بھی ارادے ہوتے ہیں ان کو شکست دیتے ہیں، تو ہم اپنی فوج کے ساتھ، ہم اپنی فضائیہ کے ساتھ، ہم اپنی کمبائنڈ ملٹری کے ساتھ کھڑے ہیں. جب ہماری فورسز جا کے مشکل حالات میں LOC ہو یا شمال ویلی ہو، جو کچھ بھی کرتی ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن کچھ کرداروں کی وجہ سے، خواہ پرویز مشرف ہو یا اور کوئی ہو یا جنرل ضیاء ہو، تو کچھ کرداروں کی وجہ سے ہم وردی کو داغدار نہیں کر سکتے. یہ اینگل جو ہے کہ اداروں کے خلاف یا اداروں سے ٹکراؤ ہے، یہ ایک پروپیگنڈا ہے. اداروں سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اداروں کو اپنی ذمہ داریاں اپنی حدود میں رہ کر نبھانی ہوگی، خواہ وہ ادارہ عدلیہ کا ہو، خواہ وہ ادارہ فوج کا ہو. اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ بالکل اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ پارلیمان ہے وہ سپریم ہے.
صحیح میڈم، ایک آج کا موسم آپ کو خود لگا ہے، غداروں کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں۔ ایاز صادق صاحب نے کہا میں معذرت نہیں کروں گا، میرا مقصد یہ نہیں تھا، جن کے لیے تھا۔ اس کے بعد فواد چودھری نے جو کہا آپ کے سامنے ہے۔ آج کل یہ حکومت کہتی تھی کرپٹ ہیں، چور ہیں، خان صاحب نے پھر کہا ہے میں بلیک میل نہیں ہوں گا، میں NRO نہیں دوں گا۔ اور یہ دوسرا، سب کو غدار کہتے ہیں، صرف محب وطن تحریک انصاف میں ہیں۔ دیکھیے بہت اچھی بات میں نے آج سنی، PMLN کی بڑی ووکل لیڈر ہیں آزما بخاری صاحبہ، انہوں نے کہا اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے سے آپ کو کچھ مل جائے گا تو ہم سب کو اریسٹ کر لیں، سب کو جیلوں میں ڈال دیں، سب کو پھانسی دے دیں۔ دیکھیں یہ تو وہ ملک ہے جہاں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ملتی ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور محترمہ فاطمہ جناح کو غدار کہا جاتا ہے۔ ہم تو غداروں کی تو اتنی ایلیٹ کلب ہے کہ جس میں آپ اگر ہم کو غداروں کی سرٹیفکیشن دیں گے تو میں تو سمجھتی ہوں کہ ایاز صادق صاحب کو تو یہ ایک میڈل پہنا دیا ہے انہوں نے۔ ایاز صادق صاحب نے جو کہا، اگر لوگ بہرے نہیں ہیں تو ان کو صاف سنائی دیتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا سکتی ہوں کہ میری جو ذاتی جو انفارمیشن ہے، انسائیڈ انفو ہے شاہ محمود قریشی کے بارے میں اور عمران خان کے بارے میں، ہم نے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تو بات بات پہ ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں، ان کو تو بات پہ پسینہ آتا ہے۔ یہ تو جب اپوزیشن میں تھے تب بھی ہم نے تو شاہ جی کو اس طریقے ہی سے گھبراتے ہوئے، اور دیکھیں جو لوگ پریشر نہیں لے سکتے ان کا کام حکومتیں چلانا نہیں ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ آئی ایم ڈیموکریسی۔ تو ان سے پوچھیں کہ یہ جو اپنے کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے اور باقی لوگ غدار ہیں، تو ان سے سوال پوچھیں آپ میر صاحب کہ یہ کیسی جمہوریت ہے، یہ کیسی ڈیموکریسی ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کون ہے NRO دینے والے؟ جمہوریت میں آپ کو کس نے یہ حق دیا، یہ ہولڈ دیا کہ کوئی وزیر اعظم کسی کو NRO دے سکے؟ یہ کیسی ڈیموکریسی ہے؟ بڑی مہربانی، میرے ساتھ سینئر ان کا پرسن، سینئر جرنلسٹ ریحام خان صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ تھی۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے سردار صاحب واقعی یہ آج کل غدار میں کسی کیسے پسینے آئیں گے، کیسی ٹانگیں کامتی ہیں، دیکھتے ہیں، وارننگ، یہ کس طرح کی سیاست ہے سر؟ کس طرح ہوتا ہے؟ امتیاز صاحب، ایک تو نیشنلی پورے پاکستان کے لوگ جس کرب سے گزر رہے ہیں، جس تکلیف سے گزر رہے ہیں، مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے پورا پاکستان سٹک ہو چکا ہے، اور ہر ایک آدمی چاہے وہ کسی بھی مکاتب فکر سے تعلق رکھتا ہو یا کسی بھی کلاس کا آدمی ہے، وہ بڑی مشکلات میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ لیکن جب وہ اپنے پرائم منسٹر کی اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو، رنگیلا ٹائپ گفتگو دیکھتے ہیں تو پوری دنیا کے لوگ اس وقت، اگر آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کے لوگ پوری دنیا میں جا کے پاکستان کے لیے فورن ریزرو بھیجتے ہیں، وہ بھی سارے سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ انسان کیا تھا، کیا پہلے کیا بولتا تھا، اب کیا بول رہا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ عمران خان جیسا غیر سنجیدہ آدمی جس کو سلیکٹ کرا کے پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا ہے، یہ پاکستان کے لیے بہت ہی انفارچونیٹ ہے۔ اور میں سمجھ رہا ہوں کہ آج میں اپنے اداروں کو جو اپنے سلیکٹرز ہیں ان کو بھی میرے خیال میں اس چیز کی سمجھ آ رہی ہوگی کہ ہم نے ایک ایسے شخص کو ملک کا پرائم منسٹر بنا لیا کہ جس کو اپنی ڈیوٹی کا نہیں پتا کہ میری ڈیوٹی ہے کیا، میں نے کرنا کیا ہے۔ ایک سنگل میگا پروجیکٹ پاکستان کے اندر آپ نہیں دے سکتے، وہ 50 لاکھ گھر، وہ 1 کروڑ نوکریاں، وہ سب کچھ ختم کر کے اس وقت عمران خان کے پاس پہلے تو یہ تھا کہ چور ڈاکو تھا، ابھی اداروں کے کندھوں پہ چڑھ کے وہ ملک کے اندر سیاست۔ سردار صاحب، کیا آپ نواز شریف صاحب کا، مریم نواز صاحب کے بیانیوں کی پیپلز پارٹی حمایت کرتی ہے؟ دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہمارا جو اتحاد بنا ہے، وہ بنا ہی اس بنیاد پہ ہے کہ جب نواز شریف صاحب کے ساتھ ہم خلاف تھے تو ہم نواز شریف صاحب کو یہی کہتے تھے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے، اداروں کے کندھوں پہ چڑھ کے سیاست مت کریں۔ جب ان کا یہ بیانیہ آیا، انہوں نے ایک واضح موقف اختیار کیا کہ ہم پاکستان کے اداروں پہ کندھوں پہ چڑھ کے سیاست نہیں کریں گے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ پولیٹکس کریں گے۔ اسی بنیاد کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نے میاں نواز شریف صاحب کے دیے ہوئے دکھوں کو بھول کے پاکستان پیپلز پارٹی، یعنی کہ آپ حمایت کرتے ہیں جو بھی نواز شریف صاحب کہیں، جو کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں میری سن لیں، میں بریک کے بعد بات کا آخری بات کمپلیٹ کر۔ دیکھیں
مسلم لیگ نون کا ایک الگ نظریہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک الگ سوچ ہے, یہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے. پولیٹیکل پارٹیاں اپنے اپنے نظریات کے اوپر اپنے آگے لے کے چل رہی ہیں اپنے پروگرام کو, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر پی ڈی ایم کا نیریٹو ہے وہ پورے پاکستان کے اندر ڈومینیٹ کر رہا ہے. ناظرین بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد آتے ہیں ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب میرے ساتھ ہیں, ان سے اس کا جواب ضرور لیں گے. ویلکم بیک ناظرین. سر ایڈوکیٹ صاحب, آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کنارہ کشی نہیں کر رہی, پیپلز پارٹی سائیڈ نہیں لے رہی, پیپلز پارٹی پیچھے نہیں ہٹ رہی, کیا آپ کو نہیں لگ رہا سر؟ دیکھیں, یہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز اب ایک ایسی سٹیج پہ آ گئی ہے نا کہ یہاں سے بیکورڈ کرنا کسی بھی جماعت کے بس کی بات نہیں ہے. سر نواز شریف کا بیانیہ کون, اتنا بھاری, اتنی بھاری تنقید مریم نواز کی, ایاز صادق کی, جس کو شاہد خاقان نے بھی غیر مناسب کہا ہے. نہیں, میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں کہ ووٹ کو عزت دو, اس بیانیے میں کیا سکتا سر اس میں تو کوئی حقیقت, اس میں تو انکار نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ ادارے اپنے آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کریں تو کون سی غلط بات کرتے ہیں. جس دن ہماری اے پی سی ہوئی وکلا کی, محمد خان اچکزئی کو میں نے دیکھا کہ وہ دستور جو ہے ہمارا 1973 کا وہ کتاب لے کے آئے ہوئے تھے. انہوں نے ایک بات کی جو مجھے بڑی پسند آئی. انہوں نے اپنی بک اٹھائی, انہوں نے کہا یہ دستور پاکستان ہے, اس کے مطابق جو چلے گا میں اس کے ساتھ ہوں, اس سے ہٹ کر جو کوئی چلے گا میں اس کا ساتھ نہیں ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ دستور کے اندر جو کچھ لکھا ہے اس پہ عمل کرنا جوڈیشری کا بھی کام ہے, فوج کا بھی ہے, اور پارلیمنٹ کے اور تمام اداروں کا فرض بنتا ہے. جب آئین ہمارا یہ کہتا ہے کہ افواج پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, تو آپ اس سے جب جمپ کریں گے اس کا مطلب ہے آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جو آپ کو نہیں کرنا. سر ایاز صادق نے جو کہا اسمبلی میں وہ صحیح کہا. میں اس پہ آ جاتا ہوں. نمبر 2 کہ پارلیمنٹ کے اندر جب بھی کوئی پارلیمنٹرین خطاب کرتا ہے تو آئین کے آرٹیکل 66 کو آپ پڑھ لیں, ہاں اس کو فل پروٹیکشن حاصل ہے. ایک ایاز صادق نے تو سمپل یہ کہا کہ ان کو ٹانگیں بھی کانپ رہی تھی اور پسینہ بھی آ رہا تھا, اور یہ بات ایکچولی جو کیمرہ پروسیڈنگ تھی اس کے دوران ہوئی ہے. کیمرہ پروسیڈنگ کا یہ ہوتا ہے کہ عموماً اس چیز کو آپ بیان نہیں کر سکتے, لیکن جو صورتحال میں جو معلومات, جس طرح ابھی میڈم ریام خان نے بھی کہا, جو معلومات میری ہیں کہ جب شاہ محمود قریشی کا اور ان کے درمیان کوئی تلخ کلامی ہوئی تو اس پہ جو ہے نا ایاز صادق نے کہا کہ آپ کی ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں, آپ کی ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس میٹنگ کے دوران افواج پاکستان سے تعلق رکھنے والا کوئی آدمی وہاں موجود تھا؟ نہیں تھا. جو کچھ پی ٹی آئی نے کہا, ہمارے افواج پاکستان کے ترجمان نے اتنی جلد بازی دکھائی کہ فوری طور پر انہوں نے ری ایکشن شو کیا. افواج پاکستان کے ریپریزنٹیٹیو کا کام نہیں تھا ری ایکشن شو کرنے کا. آپ سب تابع ہیں ایگزیکٹو کے, آپ اپنی اس حکومت کو کہتے کہ ہمارے متعلق یہ جو ایلیگیشن آیا اس کو آپ ڈیفینڈ کریں. میں سر ٹیلی فون لائن پہ ہیں, میرے ساتھ تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں جے پرکاش شکرانی صاحب. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. سر آپ کی حکومت کنفیوز ہے, پریشان ہے, ایک بڑا پریشر ہے آپ کے اوپر. پہلے بیانیہ تھا آپ کا یہ ہم سے این آر او چاہتے ہیں, یہ ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں. آج خان صاحب نے کہا میں بلیک میل نہیں ہوں گا, کیا کہیں گے؟ بالکل, آپ یہ اپوزیشن جو بولتی ہے کہ ہم پریشر میں ہیں, اپوزیشن تو یہی کام ہوتا ہے نا, حکومت کو پریشر کرنا. لیکن حکومت نہ پریشر میں ہے نہ پریشر میں آئے گی. ہاں بلکہ حکومت اپوزیشن آپ دیکھ رہے ہیں جو پی ٹی ایم کی جو موومنٹ ہے, جو 11 پارٹیاں اکٹھی ہوئی ہیں. جب ہم اپوزیشن میں تھے ہم اکیلے تھے, آج وہ پہلے 11 اسمبلی میں اکٹھے تھے. جب ہم اس حکومت میں آئے یہ 11 اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے پی ڈی ایم کی تاریخ چلانا شروع کی ہے. پی ڈی ایم کو مجھے بتاؤ جب افیکٹو کی, جب قومی اسمبلی میں جب
लेजिस्लेशन हो रही थी, उस वक्त भी जब अपोजिशन ने फेक्टिव की आड़ में हमें एनआरओ मांगने की कोशिश की थी। देखो एनआरओ क्या होता है, आप एनआरओ दे सकते हैं, वैसे आपके हाथ में है एनआरओ? नहीं बात देखो, ये असेंबली है, असेंबली में बेसिकली अपोजिशन और हुकूमत अगर मिलके चाहें तो कोई भी कानून पास कर सकती है ना, तो यही तो है ना। और क्या है, इमरान खान आपको वज़ीर पाकिस्तान क्या बता रहा है, जब हमारी इनके साथ अपोजिशन के फैक्टर का और स्टाक चल रही थी, उस वक्त इन्होंने नए ऑर्डिनेंस में अपनी क्लास डाल के दी थी। व्हाट इज दिस? दिस इज द एनआरओ, यही तो एनआरओ है। मैं आपको बार बार, देखो इमरान खान से बात कर रहा है, मैं एनआरओ देखो, मैं आपको बात बताऊं, इस मुल्क को 70 साल हुकूमत इन पार्टी ने हुकूमत की है इस मुल्क के ऊपर ना, इस मुल्क को आज जो जिस नहज पे है, इसको किसने पहुंचाया है? यही पार्टियां जिन्होंने आज इस मुल्क की हालात इकोनॉमिक पोजीशन पाकिस्तान के 2.5 साल, ये तकरीबन 2.5 साल का अरसा है। मुल्क की आज जो हालत है, लोग कहते हैं कि वो दौर अच्छा था, जरदारी साहब का, मियां साहब का दौर अच्छा था, उस दौर को याद करें। महंगाई, बेरोजगारी उस दौर में इतनी नहीं थी जितनी आज है। इम्तियाज साहब, पहले आप एक क्वेश्चन करते हैं तो मुझे जवाब अगर देना, हाँ सर, आप अगला क्वेश्चन खड़ा रखेंगे तो मैं एक पहले क्वेश्चन का जवाब मुकम्मल करने तो अगला क्वेश्चन करना, मैं आपको जवाब दूं। ओके, क्वेश्चन की भरमार होगी तो जवाब हाँ दें सर, मुफ्त भी नहीं आएगा ना, कम से मुझे बात करने का मौका तो देना। देखो मैं आपको बात बताऊं, जितनी भी अपोजिशन की बातें हैं ना, अपोजिशन को ये बातें करनी भी चाहिए। अपोजिशन में यही होता है जो ये कर रहे हैं, ये हमेशा अपोजिशन। आज मुझे बताओ, आज अगर अपोजिशन जो डिमांड कर रही है, जो उन्होंने बयान जारी किया है, आप गुजरांवाला का जलसा देखें, उसके बाद कराची का देखें, उसके बाद कोयटा देखें, कोयटा के बाद असेंबली में आप फ्लोर पे आया सादिक की स्पीच सुने। मुझे बताओ क्या ये इसमें मुझे बताओ, इन चारों जलसों में क्या आवाम की बात हुई है? मुझे बताओ। अगर आप एक अच्छे एंकर भी है, मौबे वक्त पाकिस्तानी है, मुझे बताओ इन चारों जलसों में मीडिया की सुरक्षा क्या बनी है? आवाम की कोई बात बनी है? अच्छा होता कि ये अपोजिशन आवाम की बात करती, आवाम के हुकूक के लिए अगर हुकूमत को मशवरा देती कि आटा इस तरह सस्ता हो सकता है, चीनी इस तरह सस्ती हो सकती है, और मुझे बात समझ में आती थी। यही अपोजिशन काम है। सही सही। लेकिन मुझे बताओ, क्या आप समझते हैं कि इन्होंने चारों जलसे और असेंबली की फ्लोर पे जो बात हुई, इसमें क्या आवाम की बात हुई? क्या आज़ाद बलूचिस्तान की बात किसने की? आवेश उमर ने की? क्या ये आवाम की बात है? मुझे बताओ। क्या नवाज शरीफ की लंदन तकरीर की इदारों के खिलाफ बात की? क्या आवाम की ये बात है? मुझे बताओ, कराची में जो कुछ आपने सत्तर ने किया, क्या आवाम ये चाहती है? मैं समझता हूँ अपोजिशन को, मुल्क को अगर मजबूत देखना चाहते हैं तो आपको इदारों के ऊपर जिस तरह इदारों के खिलाफ बात करके इससे आप अपनी, अब मैं समझता हूँ बड़े अपोजिशन को, मैं मौबे में तो सारे 22 खड़ा हुआ, मौबे में तो पाकिस्तानी है, लेकिन जुबान से जो उनकी बात निकलती है उसमें लोगों को शक व शुबहत पैदा होते हैं। ठीक है सर, टेलीफोन लाइन पर मैं जवाब लूंगा। सरदार नज़ाकत साहब कह रहे हैं कि अवाम की बात आप नहीं कर रहे, इदारों के ऊपर तनकीद करें, जाती मुफादात हैं आपके, आप अपने मुफादात के लिए सब कुछ कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखें, पहली बात तो ये कि एमएनए साहब फरमा रहे थे कि जी हम एनआरओ नहीं देंगे। एनआरओ तो इन्होंने दे दिया है, जहांगीर तरीन को एनआरओ दिया है, जो मिर्ज़ा साहब थे जफर मिर्ज़ा साहब को एनआरओ दिया है। मैं कह रहा हूँ कि आज पीटीआई के लोग किस तरह डिफेंड कर रहे हैं और किस मुंह से आके टीवी पे डिफेंड कर रहे हैं कि चीनी 55 रुपए किलो और 110 रुपए किलो, ये इशूज की बात करेंगे, ये इशूज की बात करेंगे जी कि आटा आज 70-80 रुपए का किलो बिक रहा है, ये इशूज की बात करेंगे कि सवाए इमरान खान के पास मजाक करने के, सवाए धमकियां देने के, और इतना गैर संजीदा प्राइम मिनिस्टर मुल्क के अंदर हमारे सिलेक्टर ने इसको सिलेक्ट करके पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मुसल्लत किया है। ये इस तरह के लोग पाकिस्तान के अवाम की बात करेंगे। पाकिस्तान के अवाम की बात आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और जो पीडीएम की सारी 11 जमातें, वो पाकिस्तान की लोगों की बात कर रही है। और मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूं कि इनके पास कोई प्लान नहीं है सिवाय गालियां देने के, सिवाय बदतमीजी करने के, सिवाय गुस्ताखी करने के। आज पूरी दुनिया के लोगों के लिए पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक तमाशा बना हुआ है। इस वक्त डेलिबरेटली पाकिस्तान के अंदर
جو ہمارے کور ایشوز تھے اس کے اوپر انہوں نے یو ٹرن لیا ہے. آج کشمیر کے پہلے کے ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ پہلے کے پرائم منسٹر کیا کہتے تھے کہ ہم وہاں پہ سری نگر اور پٹھان کوٹ اور جموں کو آزاد کروائیں گے. آج کا پرائم منسٹر مظفر آباد کی بات کرتا ہے. تمام کور ایشوز پہ یہ پاکستان کو ڈی گریڈ کر چکے ہیں. یہ کس طرح کا پرائم منسٹر ہے؟ آج پاکستان کے لوگوں کو دکھ درد ان کو سمجھ میں نہیں آتے. آج پاکستان کے لوگ سڑکوں پہ مر رہے ہیں, رو رہے ہیں, ان کو نہیں سمجھ آ رہی. آج کتنا انہوں نے قرضہ لیا, آج جی ڈی پی کہاں پہ ہے, فورن ایکسچینج کتنا آ رہا ہے پاکستان کے اندر. ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ اس طرح کے لوگ آ کے پاکستان کے اندر بات کرتے ہیں. عمران خان سوائے نقلیں اتارنے کے, پاکستان کے لوگوں نے اس لیے تو نہیں ووٹ کیے, اگر تحریک انصاف کو دیے بھی ہیں ووٹ تو اس لیے تو نہیں دیے کہ وہ لوگوں کو کرتب کر کے دکھائے, وہ لوگوں کو ڈرامے بازی کر کے دکھائے. بھائی ایک سنگل میگا پروجیکٹ آپ کے ایم این اے صاحب بتا دیں. ٹھیک ہے یاسین اعظم صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایاز صادق صاحب نے جو باتیں کی, ان کے جو لوگ باتیں کر رہے ہیں, نون لیگ کی جو قیادت باتیں کر رہی, وہ اداروں کو تنقید کر رہے ہیں. جے پرکاش صاحب نے یہ بھی کہا, اس کو آپ ریسپونڈ کریں سر. دیکھیں ایم این اے صاحب کی ایک بات کا میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے دھرنا دیا تھا, بھی 11 جماعتوں کی بات کی, تو اس وقت اگر طاہر القادری ان کے ساتھ نہیں ہوتا تو ایک ہفتہ بھی یہ دھرنا نہیں دے سکتے تھے. بندے طاہر القادری کے تھے. اور آج میں چیلنج کرتا ہوں کہ جس طرح پہلے دھرنا ہے اس طرح سے آ جائیں. اور وہ طاہر القادری جو 24 گھنٹے پاکستان کے لوگوں کی ہمدردی کی بات کرتا تھا, ماڈل ٹاؤن کی بات کرتا تھا, جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے وہ کہاں غائب ہو گیا, اچھا اندر کسی کو پتہ نہیں ہے. نمبر 2, جو بات انہوں نے کی, باتیں کرنا بڑا آسان ہے. سمپل کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے بحیثیت وزیر اعظم کے, جب سے آپ کو حکومت ملی, میں تو کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں, حکومت آپ کو ملی, اقتدار نہیں ملا. اقتدار آج بھی کسی اور کے پاس ہے. جب سے آپ نے حکومت ملی, آپ سمپل مجھے یہ بتا دیں کہ کون سا پریکٹیکل کام آپ نے پاکستان کے عوام کے لیے کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان, جب آپ وزیر اعظم بن جائیں تو ملک کی ڈگنیٹی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم اس انداز سے بات کرے کہ دنیا مثال دے کہ فلاں وزیر اعظم کی گفتگو کے دوران وہ جو اس نے میتھڈ اڈاپٹ کیا ہے وہ بڑا اچھا ہے. لیکن یقین کریں کہ پرائم منسٹر کی تقریر سننے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ اس سے بہتر انداز میں ممکن ہے لیاری کا ایک جو نام پولیٹیکل ورکر بہتر انداز میں تقریر کر سکتا ہو. مجھے ان کی کوئی معلومات نظر نہیں آ رہی, کوئی ویژن نظر نہیں آ رہی, سوائے گالیاں دینے کے. اور ابھی میں نے این آر او کیا ہے. بھائی این آر او دینے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ہے کیا, آپ کس کو کیا دے سکتے ہیں. پر این آر او جو ہے وہ محترمہ کے درمیان اور دوران مسلم لیگ کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جس میں یہ چیزیں طے ہوتی ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اس کے بعد سی او ڈی سائن. تو آپ ایک باقاعدہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ باقاعدہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. تو جب لیگل بات کرتے ہیں, لیگل معلومات تو ان کی جماعت کے پاس تو ہے ہی نہیں کہ جس ملک کا لا منسٹر سپریم کورٹ میں آرگومنٹ کے دوران یہ کہتا ہے, جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس ریفرنس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے, کیا صدر پاکستان ہے, تو اس نے کہا صدر پاکستان تو دندان ساز ہیں, ان کو ان چیزوں کا کوئی پتہ نہیں ہے. پھر پوچھے گا کیا اس بات کا ماسٹر مائنڈ جو ہے آپ کا پی ایم ہے, انہوں نے کہا پی ایم پڑھا لکھا تو ضرور ہے لیکن قانون نہیں جانتا. پھر جیسے صاحبان نے پوچھا, پھر ہم پریزیوم کر لیں کہ ماسٹر مائنڈ آپ ہیں. تو ان کا ایکچولی لا ڈپارٹمنٹ ہی دیکھ لیں کہ ایسے بیکار لوگوں کو بٹھایا گیا کہ آج دن تک حکومت کو وقتاً فوقتاً جتنی بھی انہوں نے ایڈوائز دی, سوائے سبکی کے, سوائے شرمندگی کے, اس کو گورنمنٹ کو کچھ نہیں. ٹھیک ہے سر, بریک کا ٹائم. آج پھر تقریر کے اندر پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا کہ ایک آدمی کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنانے چاہتے ہیں. کیا پرائم منسٹر آف پاکستان کو پتہ نہیں ہے کہ سینئر موسٹ آدمی ہی جب اس کی باری آتی ہے تو وہ سپریم کورٹ کا جج بنتا ہے؟ کیا ایک جلسے میں پرائم منسٹر کو یہ بات کرنی چاہیے؟ اور کیوں بات کی کہ فلاں جج کو جو اوپر لے کے جانے چاہتے ہیں. تو جس ملک کے پرائم منسٹر کا انداز گفتگو یہ ہو, میں آئی ایم سوری ٹو سے کہ یہ ویژن میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا. یہ لیگل اپروچ تو فزیکلی تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بریک کا ٹائم ہو گیا. بریک کے بعد آئیں گے, جے پرکاش حکرانی صاحب سے جواب ضرور لیں گے کیونکہ 3-4 چیزیں اس کی طرف آ گئی ہیں, وہ ضرور اپنی گورنمنٹ کو, اپنے پرائم منسٹر کو ڈیفینڈ کریں گے. بریک کے بعد آتے ہیں, کہیں آپ نہیں جائیں. ویلکم بیک.
ایک چیز تو جو بار بار یہ حکومت کر رہی کہ اتنے کم عرصے میں آپ لوگوں نے 5 سال حکومت کی, نون لیگ نے بھی 5 سال حکومت کی, ان کو بھی اپنا ٹائم تو پورا کرنے دیا جائے نا سر. تحریک چلی, سب مل گئے سر. دیکھیں میر صاحب, اگر ان کے پاس کوئی ویژن ہو, ہمیں نظر آ رہا ہو کہ پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں یا پاکستان کی فورن پالیسی کے حوالے سے کوئی کام کر رہے ہوں, ہر کوئی ایسی فیلڈ, کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ جس میں ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان کے لوگ سفر نہ کر رہے ہوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر یہ نائل ٹولہ مسلط کیا گیا, جو عمران خان کے دائیں بائیں 15 لوگ بیٹھے ہوئے جو مختلف جگہوں سے ڈرا دھمکا کے, جو نیب کے ذریعے اس تحریک انصاف میں جن کو شامل کروایا. میں مثال دے دیتا ہوں کہ نذر محمد گوندل کی فیملی کے اوپر 42 ارب روپے کی کرپشن کا الزام تھا, ان کو ڈرا دھمکا کے تحریک انصاف میں شامل کروایا. عمران خان کے دائیں بائیں سارے چور بیٹھے ہوئے, دوائیاں چور, آٹا چور, چینی چور, یہ سارے بیٹھے ہوئے. اب پاکستان کے لوگ, میں آپ کو بالکل ٹو بی فرینک بتا رہا ہوں کہ اگر جی آپ کے پاس تھا تو گوندل صحیح تھا, ان کے پاس گیا تو گیا. سردار صاحب چھوڑیں نا, صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا, وہ کیس بنا کے ڈرا دھمکا کے اپنے پاس لے کے جاتے ہیں, اور ابھی بھی یہ کھیل جاری ہے. یہ ہمارے جو میرے پاس صاحب ٹیلی فون لائن پہ میں جواب لے لوں. جو بات آپ نے پوچھی ہے میں وہ بات کر لوں کہ پاکستان کے لوگ پولیٹیکل پارٹیوں کا بھی انتظار نہیں کریں گے اگر پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیوں نے پاکستان کے عوام کو لیڈ نہیں کیا. کیونکہ آج اسلام آباد میں دیکھیں 50,000 سے زیادہ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا, جو ملازم تھے, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ہماری زندگی ایسے عذاب سے گزر رہی ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ پاکستان کے اوپر یہ جو مسلط کیا گیا عذاب ہے عمران خان کی صورت میں, اور اس کے جو دائیں بائیں چور بیٹھے ہوئے سارے, ان کو نجات دلانے کے لیے پی ڈی ایم اپنا کردار. ٹھیک ہے, جے پرکاش اکرانی صاحب, آپ نے سیاست کو خطرناک مراحل میں داخل کر دیا ہے. آپ نے معیشت کی ناکامی اور خارجہ پالیسی کی ناکامی آپ کی ذمہ داری ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذمہ دار اپوزیشن ہے. کیا جواب دیں گے سر؟ مجھے نہیں پتا, آپ کے پاس دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کس پارٹی کی تعلق ہے؟ آپ ایک تو میرے ساتھ ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب سینئر رہنما ہے نون لیگ کے, ایڈوکیٹ یاسین آزاد. دوسرے محترم جناب سردار نزاکت صاحب پیپلز پارٹی کے ہیں. میں بالکل یاسین آزاد صاحب اچھے لائر بھی رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں وہ اچھے وکیل بھی رہے ہیں اور اچھی بات بھی کرتے ہیں. پارٹی کو چھوڑ کے میں اس کی ضرور تعریف کروں گا. باقی جو پاکستان پیپلز پارٹی والوں سے میرا ایک سوال ہے کہ آج جو وہ پی ٹی ایم کی بات کر رہے ہیں, آپ پی ٹی ایم میں کون ہے مجھے بتاؤ. کیا جو پی ٹی ایم میں 11 پارٹیاں شامل ہیں, انہوں نے کیا ملک کا آج جب آپ 2 سال کو چھوڑ دیں, آپ سمجھو کہ آج 2018 میں کھڑے ہیں. 2018 میں کیا لوگوں دودھ کی نظر بہ رہی تھی؟ کیا لوگوں کو صحت کا نظام یہ لے کے گئے ہیں؟ کیا لوگوں کے پاس ایجوکیشن کے لیے اتنی پاکستان کی جو تعلیم ہے اتنی ہائر چلا گیا کہ لوگ اب 7 بندہ پڑھا لکھا ہے. ابھی دیکھو میں بات بتاؤں, ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان جب سے آیا ہے حکومت میں, ان کی جو کرپشن کو جو عمران خان نے ہائی لائٹ کیا ہے. مجھے بتاؤ آج بھی, مجھے بتاؤ, میں یاسین صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں, بڑے محترم ہیں میرے لیے. مجھے بتاؤ ان کا لیڈر نواز شریف وہاں نہیں, دیکھو میں آپ آج بھی بتاؤں, میں جس وقت نواز شریف باہر جا رہا تھا مجھے اس وقت پتا چلا تھا کہ یہ جو جا رہا ہے ہماری حکومت غلطی کر رہی ہے اس کو جانے میں. میں آج بھی بولتا ہوں ہماری حکومت نے بڑی غلطی کی ہے, نواز شریف کو جانے دیا لندن میں. کیا جب بھی نواز شریف پاور سے اترتا ہے وہ پاکستان میں نہیں رہتا ہے. جب مشرف جب گیا اس کے بعد وہ دیکھو آپ بات کرتے این آر او, یہی تو این آر او ہے نا. مجھے بتاؤ یہ نواز شریف, مجھے بتاؤ اس کو سعودی چلا گیا, ابھی یہ ہیلتھ کے بہانے لندن چلا گیا. اب نواز شریف کو این آر او کس نے دیا؟ نہیں دیکھو میں بتاؤں, دیکھو بات مکمل کرنے تو آپ جب میں نے کہا نا یہ این آر او ہوتا ہے, میں نے تو پوچھا این آر او نواز شریف کو کس نے دیا. آپ سوالات بہت کھڑے ہو جاتے جب دوسرے سے آپ کو 2 سامنے بیٹھے ہوئے, سب کوئی بات کرنے کا ہمیشہ کسی کو نہ سر, میں این آر او کی بات کر رہا ہوں, آج بات کمپلیٹ کریں. دیکھو میں بتاؤں, آج اگر نواز شریف لندن بیٹھا ہوا ہے, کیا مجھے بتاؤ جس بندے کی پوری پراپرٹیز, پورا کرپشن کا پیسہ یا لندن میں لگایا ہوا ہے, سعودی میں لگا ہوا ہے, انڈیا میں لگایا ہوا ہے, وہ عوام کی بات کر سکتے ہیں؟ عوام کی بات اگر کرنی ہے تو پاکستان میں آ کے کرو, عوام کے بیچ میں رہو, عوام کے ساتھ رہو, عوام کے ساتھ کھاؤ. آج مجھے بتاؤ اگر یہ نواز شریف نے کیا پنجاب میں کوئی ہاسپٹل بنایا جہاں اپنے علاج کرا سکے؟
क्या मैं तो सच्ची बात पूछूं, मुझे बड़े दोनों मोहतरम अच्छे हैं, मैं आपको बताऊं अच्छे लोग हैं, लेकिन आपकी जो पार्टियां हैं, आप जाके सिंध में लोगों का हाल देखें, थापाकर का हाल देखें, लोग वहाँ खुदकुशा कर रहे हैं, वहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, हॉस्पिटल का निजाम नहीं है, तैलीम का निजाम नहीं है। आज भी आप जरदारी और पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की बात करते हैं, आप क्या समझते हैं इमरान खान आपको आज भी अवाम आपको दोबारा लेकर के आएंगे? मैं समझता हूँ अगर इमरान खान ये पाकिस्तान के लिए आखिरी चॉइस है, यही पाकिस्तान को उधार सकता है। नवाज शरीफ और अगर पीपल्स पार्टी के आपने अगर इस मुल्क को रखा और ये 11 ये आई इसलिए कट्टी सीधे चोरों का टोला कटा हुआ है और चोरों को इमरान खान ही सबक सिखाएगा। मुझे पता आज अगर आज पीपल्स पार्टी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस किसने बनाए? यही नवाज शरीफ ने बनाए हैं, यही PMLN ने बनाए। मुझे बताओ आज ये आपस में खड़े हो जब मैं गुंदल ने अगर करप्शन की तो आपकी पार्टी का बंदा था ना, उस वक्त आप क्यों खामोश थे? आज जब गुंदल हमारी पार्टी में आया आप उसको वो करप्टर लगता है आपको। अगर आज जो बंदा आपके साथ रहता है वो अच्छा है, जो हमारे पास आता है वो बुरा है। मैं समझता हूँ कि किसी ने करप्शन की, अगर गुंदल ने भी करप्शन की है ना, तो उसके खिलाफ भी केस बढ़ने चाहिए। मैं कभी किसी को करप्ट बंदे को न डिफेंड करने के तैयार हूँ, न डिफेंड करूंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्क को लूटा है। मुल्क के लोगों की आज सफाई, जो आम आदमी का जो हशर दे रहे हैं लोगों के लिए, मैं लोगों के लिए रहने के लिए छत नहीं है। मुझे तो जुल्फ़िकार भुट्टो ने नारा दिया रोटी कपड़ा मकान का, 1970 की बात है। क्या आज 2020 में लोगों की छत पे लोगों की रहने के लिए छत है, लोगों के लिए खाने के लिए? आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज पनाहगाहें खुली हैं, लोग वहाँ खाना खाने के लिए जा रहे हैं। ठीक है सर, मैं जवाब ले लूं। सर मैं जवाब ले लूं। सरदार साहब, आपका ये जो इत्तेहाद है चोरों का, डाकुओं का एक ग्रुप और टोला है। देखिए मैं एक बात बताऊं कि तहरीक इंसाफ के लोग, अब ये मैंने इनका मेंटल स्टेटस ये है कि आप इनसे सवाल गंदम पूछ रहे हैं और जवाब ये चाना दे रहे हैं। मेरे भाई आप UNDP की रिपोर्ट सर जवाब ले लूं सर जवाब ले लूं सर जवाब मैंने साहब से सुन लो सर जवाब आपको मेरी सुन ले। इनका स्टेटस ये है, मैं इनको बोल रहा हूं कि अभी जो UNDP की रिपोर्ट आई है, पूरी दुनिया में UNDP को माना जाता है कि पाकिस्तान के अंदर हेल्थ सेक्टर में सूबा सिंध वाहिद सूबा है जिसने सबसे ज्यादा काम किया है। ये किस तरह की बात करते हैं? इनसे सवाल गंदम पूछो, जवाब ये चाना दे रहे हैं। चोर डाकू के अलावा इनको शर्म नहीं आती कि और भी कोई बात कर सके? पाकिस्तान के लोग मर रहे हैं, चोर डाकू तो सारे इमरान खान के पास बैठे हुए हैं। इमरान खान की बहन अलीमा साहिबा खुद चोर हैं, वो पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया को पता है। इनके ऊपर पूरी दुनिया ट्रस्ट नहीं कर रही, पूरी दुनिया को पता है कि ये सिलेक्ट होकर पाकिस्तान के अंदर आए हुए हैं। तो ये बात किस तरह कर रहे हैं? इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कुछ नहीं है। मैं आपको सिर्फ इनके एक मिसाल दे देता हूं। इस साल जनवरी से लेके ये नवंबर के पहली तारीख तक 35,000 लोगों ने NICVD कराची से फ्री इलाज करवाया। जो इमरान खान के सूबे की बात कर रहे थे ना, KPK को आइडियल सूबे की, 7,000 से ज्यादा लोगों ने NICVD कराची से फ्री इलाज करवाया KPK के लोगों को। इनको शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए कि जी सिर्फ चोर डाकू, इसके अलावा आता नहीं है? तमाम चोर डाकू तो तहरीक इंसाफ के अंदर बैठे हुए हैं। ये किस तरह की बात कर रहे हैं? ठीक है शायद सर, चोर डाकू है सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग को करें, सब ये साथ हुए हैं PDM के प्लेटफॉर्म पे, क्या कहेंगे सर? मैं अमूमन एक बात कहता हूं कि किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले आपने गिरबान में ज़रूर झांकें और देखें क्या बजाते खुद क्या है। अफसोस तो यह है कि इल्ज़ाम लगाने का बड़ा आसान तरीका है, करप्ट कहते हैं। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो केस बनाया है, कोई करप्शन का केस आपने साबित किया, नंबर 1। आप मियां नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, 12 एकड़ पे जहांगीर तरीन का लंदन के अंदर बंगला है। उसके मतलब कभी PTI वालों ने पूछा कि वो 12 एकड़ पे बंगला जहांगीर तरीन के पास कैसे आया? फिर इल्ज़ाम लगाने से पहले मैं आज MNA साहब की मौजूदगी में कहता हूँ कि आपने वज़ीर-ए-आज़म से पूछें कि बनी गला में जो प्रॉपर्टी आपकी है उसका टाइटल डॉक्यूमेंट आपके पास है? नहीं है। और क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आपके लीडर को, आपके प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं कहा कि अपनी ज़मीन को रेगुलराइज करा लें वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा? तो मैं अगर ये कहूँ कि आपका लीडर इस वक्त सबसे बड़ा लैंड माफिया है, जो मैं इल्ज़ाम अमूमन नहीं लगाता, मेरी आदत तो शामिल नहीं है, मैं अगर कहूँ कि सबसे बड़ा लैंड माफिया है, या आप हार्डली 2 लाख रुपया भी साल का इनकम टैक्स नहीं देते, मेरा जैसा वकील जो है मुमकिन इससे ज़्यादा इनकम टैक्स दे रहा हो, आपने 12 करोड़ रुपये का बंगला लाहौर में बनाया,
وہ 12 کروڑ روپیہ پرائم منسٹر پاکستان کے پاس کہاں سے آیا؟ ذرا یہ تو بتا دیں سر. ٹائم لیمیٹڈ ہے, ٹائم لیمیٹڈ ہے. بڑی مہربانی سر, آپ کی نزاکت صاحب, آپ کی ملک کے اندر جو صورتحال ہے آپ کو پتا ہے. پی ڈی ایم کی تحریک چل پڑی ہے عمران خان کے خلاف. عمران خان نے آج وارننگ دی ہے, اور اسی کے ساتھ ملک کی صورتحال, معاشی سیاسی صورتحال جو پی ٹی آئی سے باہر ہے, اس کے اوپر سب سے بڑا الزام ہے کہ تم غدار ہو. اسی کے ساتھ دیجئے اجازت, اللہ حافظ.